الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. آمین یا رب العالمین. کل ہم نے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک چھوٹی سی تحریر ہے قاعدہ فی الصبر، اس کا ہم مطالعہ کر رہے تھے. دیکھیے یہ جو تحریر ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں اور کچھ اور تحریروں کا جس کا میں نے آپ کو تعارف بھی کرایا تھا، خود احیاء علوم الدین، پھر حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی جو تصنیف ہے عدۃ الصابرین و ذخیرۃ الشاکرین، یا عز الدین ابن عبد السلام رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کا میں نے تذکرہ کیا تھا. یہ جو ساری کتابیں ہیں ان کی جو صنف ہے، جس کو انگریزی زبان میں ایک لفظ کہا جاتا ہے یونرا، یہ ایک خاص طرح کی صنف ہے کتابوں کی. اور یہ جو موضوعات ہیں اس کی ایک پوری روایت ہماری دینی جو علوم کی روایت ہے اس میں موجود ہے. اور اس کا جو ایک جامع عنوان رہا ہے وہ تزکیہ اور احسان رہا ہے. ایک اور عنوان اس کا تصوف بھی رہا ہے. تصوف کا عنوان چونکہ کچھ بدنام سا ہو گیا، کچھ لوگوں کو اس سے وحشت بہت ہو جاتی ہے، تو اس وجہ سے بہتر عنوان اس کا یہ ہے کہ یہ علم التزکیہ ہے، علم تہذیب النفس ہے، علم تزکیۃ الاخلاق ہے، علم الاحسان ہے. اور مرور زمانہ سے ہمارے ہاں یہ معاملہ ہوا ہے کہ علم دین کو کچھ خاص معنوں میں ہم کہہ سکتے ہیں، پوری طرح یہ بات ٹھیک نہیں ہے، لیکن ایک خاص معنوں میں علم دین کو علم الفقہ تک گویا ریڈیوس کر دیا گیا. اور علم الفقہ کیا ہے؟ جس کو علم الحلال والحرام کہا جاتا ہے. اور یہ ہمارے دینی علم کی جو پوری روایت ہے اس کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، اور ہر مسلمان کی زندگی سے بہت زیادہ متعلق ہے اور ہر دور میں ریلیونٹ ہے. یعنی ہر مسلمان کو اللہ کی بندگی کرنی ہے، اللہ کی بندگی کی راہ پر چلنا ہے، تو یہ جاننا کہ اللہ کی مرضیات کیا ہیں اور اللہ تعالیٰ کن چیزوں سے ناراض ہوتے ہیں، اس کا جو قانونی بیانیہ ہے اس کو فقہ بولتے ہیں. لیکن بہرحال یہ کل دین کا نمائندہ نہیں ہے. یہ علم ہمارے اکابرین نے، علماء نے، اسلاف نے، جو بہت ایک مشہور حدیث ہے جس کو حدیث جبریل بھی کہا جاتا ہے، حدیث احسان بھی کہا جاتا ہے، اور اس کو اس کی اہمیت کی بنیاد پر ام السنہ بھی کہا گیا. ہمیں معلوم ہے قرآن مجید کی ایک سورت ہے جس کو ام القرآن کہا جاتا ہے، یعنی سورہ فاتحہ. اس کے مختلف نام ہے، کافیہ بھی ہے، شافیہ بھی ہے، اور بھی اس کے کئی عنوانات ہیں. لیکن ایک اس کا لقب آپ کہہ لیجئے وہ یہ ہے کہ یہ ام القرآن ہے. گویا قرآن مجید کی جڑ بنیاد ہے، اور پورے قرآن مجید کے مضامین کا گویا ایک خلاصہ ہے، ایک مقدمہ ہے، ایک پریمبل ہے. اسی طریقے سے علماء یہ فرماتے ہیں کہ حدیث کا جو پورا مجموعہ ہے، اس کا جو کارپس ہے، اس میں تقریباً ایسی ہی قدر و قیمت، ایسا ہی مرتبہ اس حدیث کو حاصل ہے جس کو حدیث جبریل کہا جاتا ہے. اور میں نے کہا کہ اس کا جو عنوان ہے وہ ام السنہ بھی ہے. اس میں ہمیں معلوم ہے کہ یہ ایک واقعہ ہوا ہے، اور محدثین اور شارحین یہ لکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے بالکل آخری حصے میں یہ سارا ایپیسوڈ ہوا. کچھ لوگ تو یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ لگ بھگ 40 دن پہلے آپ کی وفات سے یہ واقعہ ہوا کہ سیدنا جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کیے.
اور جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ جو سوالات کا اسلوب ہوتا ہے اس میں ایک تو بات بہت پریسائز ہو جاتی ہے، دوسری بات یہ ہے کہ وہ یاد رکھنا آسان ہوتا ہے، اور وہ سارا کچھ ہوا ہے ایک ایونٹ کی شکل میں، اور ایک جیسے اچانک ایک واقعہ ہوا جس میں چونکا دینے کے پہلو بھی بہت سے تھے، اور آ کر سیدنا جبریل نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کیے۔ بنیادی طور پہ سوالات گویا 4 تھے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ اسلام کیا ہے، دوسرا سوال یہ تھا کہ ایمان کیا ہے، تیسرا سوال یہ تھا کہ احسان کیا ہے، اور چوتھا سوال یہ تھا الساعہ کی بابت۔ تو اسلام، ایمان اور احسان، گویا یہ 3 بڑے تصورات ہیں ہمارے دین کے، اور گویا ایک طرح سے یہ ایک ڈیوائن ارینجمنٹ تھا، ایک الوہی انتظام تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے ایک مرتبہ گویا دین کے جو بڑے معاملات تھے، جو مہمات امور تھے، ان کا جیسے اس کی ایک تکرار ہو گئی، ٹھیک ہے، اس کا ایک خلاصہ سامنے آ گیا۔ اسی لیے جب بعد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اپنے اصحاب سے کہ تمہیں معلوم ہے کہ یہ کون صاحب تھے؟ صحابہ نے عرض کی کہ اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ فَإِنَّهُ جبریل، یہ تو جبریل تھے، اَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ، یہ آئے تھے تاکہ تمہارا دین تمہیں تعلیم کریں۔ اور اس حدیث کے کئی ورژنز ہیں، کئی اس کے طرق ہیں، اور مختلف الفاظ کے فرق سے نقل ہوئی ہے، تو اس میں سے ایک ورژن میں اس طرح کے الفاظ بھی ہیں کہ بھئی یہ آئے تھے کہ کچھ سوالات تمہیں کرنے چاہیے تھے لیکن تم نے چونکہ نہیں کیے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے گویا سیدنا جبریل کو بھیجا، اور انہوں نے ان سوالات کے ذریعے دین کی بنیادی جو معاملات ہیں، جو اصول ہیں، ان کو گویا تازہ کر لیا، ریفریش کر لیا۔ اس میں بھی آپ دیکھیے 3 چیزیں ہیں نا، یعنی ایک ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ہمیں کچھ چیزوں کو ماننا ہے، اور یہ جو ماننے کا عمل ہے اس کا تعلق ہماری فکر سے ہے، ہمارے ذہن سے ہے، اور جس کو کوگنیشن بولتے ہیں اس سے تعلق ہے، تعقل سے اس کا تعلق ہے۔ پھر ہماری شخصیت کے اندر، ہمارے نفس کے اندر ایک اور پہلو جو ہے وہ ہمارے ارادے کا ہے، اور اس ارادے سے عمل پھوٹتا ہے۔ تو انسان صرف کوئی ذہن تھوڑا ہی ہے، انسان فکر تو نہیں ہے نا، انسان ایک مادی وجود ہے، وہ ایک جسم رکھتا ہے، اس کے اعضاء و جوارح ہیں۔ تو جب یہ ماننے کا عمل انسان کے ظاہر سے پھوٹتا ہے تو اس سے پھر اعمال پیدا ہوتے ہیں، کچھ کرنا ہوتا ہے۔ اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب اسلام ہے، اور ارکان اسلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ لیکن انسان کی شخصیت کا ایک اور پہلو بھی ہے، اور وہ اس کی طبیعت ہے، وہ اس کا مزاج ہے، یا جس کو لوگ کہہ دیتے ہیں کہ اس کے اخلاق ہے۔ اور یہ ایک لحاظ سے آپ دیکھیے تو انسانی شخصیت کا سب سے گہرا پہلو ہے، جس میں پسند ناپسند انسان کی جو ہے وہ بروئے کار آتی ہے، یعنی انسان کے لیے کچھ مرغوبات ہوتے ہیں، کچھ مکروہات ہوتے ہیں۔ تو یہ جو سطح ہے اس کے لیے احسان کا لفظ استعمال کیا، یعنی پہلا عمل اگر نوئنگ کا ہے یا بلیونگ کا ہے، یعنی جس کو ہم ایمان کہہ رہے ہیں، دوسرا عمل اگر جو ہے وہ ڈوئنگ کا ہے، کرنے کا ہے، جس کو اسلام کہا گیا، تو سب سے گہرا جو انسان کی شخصیت کا پہلو ہے وہ کیا ہے؟ وہ بینگ کا ہے، وہ ہونے کا ہے۔ تو ہم سے مطالبہ کچھ ماننے کا بھی ہے، ہم سے مطالبہ کچھ کرنے کا بھی ہے، اور ہم سے مطالبہ کچھ بننے کا یا ہونے کا بھی ہے۔ میں اس کی ایک سادہ مثال آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ ہمیں یہ بتایا گیا کہ صدق جو ہے ایک بہت بڑی قدر ہے، سچائی ایک بہت بڑی قدر ہے۔ ان الصدق ینجی والکذب یہلک، عام طور پہ جمعوں کے خطبات میں بھی ہم یہ کلمات سنتے ہیں کہ سچائی جو ہے وہ نجات دینے والی ہے، اور جھوٹ جو ہے وہ ہلاکت میں ڈالنے والا ہے۔ تو گویا ہم نے اس کو جان لیا، اور جیسے میں بار بار آپ سے عرض کر رہا ہوں، امام غزالی علیہ رحمہ کا منہج بھی یہی ہے نا کہ سب سے پہلے تو معرفت ہے، سب سے پہلے معارف ہیں، کچھ جاننا ہے،
اور جان کی ظاہری بات ہے ماننا ہے۔ تو پہلا درجہ یہ ہوا کہ ہم نے یہ جان لیا اور مان لیا کہ سچائی ہی نجات دلانے والی ہے، اور ہمارا رب جو ہے وہ سچائی پر خوش ہوتا ہے اور جھوٹ سے ناراض ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگلا عمل کیا ہے کہ اب ہمیں کچھ کرنا ہے، ہمیں سچ بولنا ہے۔ یہ ایک عمل ہے کہ ہم سچ بولنا شروع کر دیں، لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی، بلکہ اس سے اگلا مرحلہ یہ ہے کہ ہمیں سچا بننا ہے۔ سچ بولنا ایک عمل ہے، سچا بننا ایک حال ہے، یہ اسٹیٹ آف بینگ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت خوبی سے واضح فرمایا۔ آپ نے کہا کہ ان الرجل لیصدق، ایک شخص جو ہے وہ سچ بولتا ہے، وہ یتحری الصدق، ایک روایت میں ہے کہ وہ سچائی کا اہتمام کرتا ہے، سچائی کے لیے کدو کاوش کرتا ہے اور سچ بولتا رہتا ہے، حتی یکتب عند اللہ صدیقا، یہاں تک کہ اس کو اللہ تعالیٰ کے ہاں صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیے، ایک ہے سچ کو سچ ماننا، دوسرا ہے سچ بولنا، اور ایک ہے سچا بن جانا۔ تو یہ میں مثال سے آپ کے سامنے واضح کر رہا تھا۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو تین ہمارے ہاں مصطلح ہیں، اسلام، ایمان اور احسان، اسی کے حوالے سے اس امت میں گویا علوم کی تین بڑی روایتیں چلیں۔ یعنی آپ دیکھیے نا، ایک تو علم حدیث ہے، علم تفسیر ہے، یہ تو آپ سمجھیے نا کہ وہ جو ٹیکسٹ ہے نا اس کا علم ہے، یعنی جس کو ہم نص بولتے ہیں، جس کو پروف ٹیکسٹ بولتے ہیں جو اسٹوڈنٹس کی زبان میں، وہ تو قرآن اور حدیث ہے نا، یا قرآن و سنہ ہے۔ اب اس کو سمجھنے کے اور اس کی جو تفصیلات ہیں، تو قرآن مجید کے حوالے سے تفسیر کا علم جو ہے وہ سامنے آیا، حدیث کے حوالے سے علم الحدیث ہے، علوم الحدیث ہے، وہ ساری چیزیں آئیں۔ لیکن اس کے بعد ان دو کو سامنے رکھ کر، قرآن و سنت تو اصل ہے نا، ان کو سامنے رکھ کر تین بڑے علوم اس امت کے اساتین نے، اکابرین نے پیدا کی۔ ایک جس کا تعلق ماننے سے ہے، ایمان سے ہے، جس کو عقیدہ کہتے ہیں، اور اسی کی ایک خاص طرح کی فارمولیشن ہے جس کو علم الکلام کہتے ہیں۔ یہ ایک نہیں ہے، علم العقیدہ، علم الکلام ایک نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ جڑے ہوئے ہیں، نفس مضمون ان کا ایک ہی ہے۔ تو وہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس امت کے اکابرین نے بہت بڑے بڑے کمالات دکھائے اس میں۔ اور یہ بات ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ اصلاً فقہ کا لفظ اس کے لیے بولا جاتا تھا، اور اس کو کہا جاتا تھا الفقہ الاکبر۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف جو ایک کتاب منسوب ہے، اس کا نام کیا ہے؟ الفقہ الاکبر، وہ عقیدے کی کتاب ہے۔ تو ایک تو بنیادی طور پر یہ علم ہے، یہ چلا آگے، اور اس کو الفقہ الاکبر کیوں کہا گیا ہے کہ یہ پیوٹل ہے، یہ بنیادی ہے۔ بالکل ابتدائی گفتگو میں نے یہ بات عرض کی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندے سے سب سے پہلا جو مطالبہ ہے نا، وہ کچھ ماننے کا ہے۔ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ عمل کرنا، اور جس کو امتثال امر کہتے ہیں، وہ بعد میں ہے۔ اور بادل ایک، اگر میں فلسفے کے طالب علم کے طور پر بھی عرض کروں نا، تو ایک تصور اس کو کہا جاتا تھا پرانے زمانے میں تھیوریا، یا جس کو ڈوکسا بھی کہا گیا، اور ایک چیز ہے جس کو پریکسس کہتے ہیں، جس کو عمل کہتے ہیں۔ تو ایک چیز ایسی ہے جس کا تعلق جاننے سے ہے، ماننے سے ہے، اور ایک چیز ہے جس کا تعلق عمل سے ہے۔ تو جاننے اور ماننے والی چیز بڑھیا ہوتی ہے، اور عمل والی چیز اس کی نسبتاً کم تر ہوتی ہے۔ تو بہرحال ایک ماننے کے کا جو پوری تفصیل ہے، اس کو جو ہے عقیدہ کہا گیا، علم الکلام کہا گیا۔ جو کرنا ہے، عمل کرنا ہے، اعضاء و جوارح سے اللہ کی بندگی کرنی ہے۔ اب نماز پڑھنی ہے، نماز کے لیے طہارت ہے، طہارت کے آداب ہیں، شرائط ہیں، مکروہات ہیں، نماز کی تفصیل ہے، زکوٰۃ دینی ہے، روزہ رکھنا ہے، حج کرنا ہے، بیع و شرع کرنی ہے، اور پھر جو ہے وہ آئلی معاملات ہیں، پھر حکومت کے معاملات ہیں، پھر بین الاقوامی معاملات ہیں۔ تو اس کے اندر جو سارا قانونی پہلو ہے، اس کو اس زمانے میں کہا جاتا تھا الفقہ الاصغر، جس کو آج ہم فقہ کے نام سے جانتے ہیں۔ بہت ہی ضروری علم ہے، اور کسی بھی دور میں ریڈنڈنٹ نہیں ہو سکتا، کسی بھی دور میں اس کی اہمیت کم نہیں ہو سکتی۔ جب تک اللہ کے بندے موجود ہیں، اللہ کی بندگی کرنے والے موجود ہیں، اس کی ضرورت رہے گی۔
کہ اس بندگی کی تفصیلات کیا ہیں، اس کو کوڈیفائی کیسے کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اس کو فارملائز کیسے کیا گیا. تو یہ فقہ کا جو ہے وہ ڈسپلن چلا ہے. لیکن ایک تیسرا ڈسپلن اور ہے جس کا تعلق وہی میں نے عرض کیا طبیعت سے ہے، مزاج سے ہے، اخلاق سے ہے. اس کو علم الاحسان کہہ لیجئے، اس کو علم التزکیہ کہہ لیجئے، اس کو تہذیب الاخلاق کہہ لیجئے، ٹھیک ہے. تو یہ جو علم ہے اسی کا ایک عنوان تصوف بھی رہا ہے. تو اس پر بھی غیر معمولی لٹریچر جو ہے وہ ڈیولپ ہوا اور اس کے بارے میں لوگوں نے کلام کیا اور گفتگویں کی اور اس کو مستقل موضوع بنایا گیا. ہمارے اکابرین میں آپ کو معلوم ہے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، وہ اس کے لیے معروف تھے، وہ کلام اس طرح کا کیا کرتے تھے. پھر حارث المحاسبی، ان کی کئی کتابیں ہم تک پہنچی ہیں. میں نوٹ کیا تھا تقریباً 263 ہجری جو ہے 263 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، اور ان کی کئی کتابیں ہیں. رسالۃ المسترشدین ان کی ایک کتاب ہے، کتاب الرعایہ لحقوق اللہ ان کی ایک کتاب ہے، کتاب الوصایا ان کی ایک کتاب ہے. اس کا موضوع یہی علم ہے، علم التزکیہ، علم الاحسان، ٹھیک ہے، علم تہذیب الاخلاق. پھر اسی طریقے سے میں چاہ رہا تھا کہ میں کچھ کتابوں کا نام آپ کے سامنے رکھوں، جس سے میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو علم ہے، ٹھیک ہے، علماء کے ہاں اور خاص حلقوں میں اس کا بیان ہوتا ہے، لیکن یہ گویا بہت زیادہ علم لوگوں کے سامنے شائع و ضائع نہیں ہے. تو اس کی ضرورت ہے اس دور میں. ہر زبان میں اہل عرب کے ہاں یہ چیزیں موجود ہیں، اور چونکہ ہمارے علم کی ساری روایت جو ہے وہ عربی زبان ہی سے چلی ہے. ابھی بھی بہت سی کتابیں، بڑی کتابیں عربی ہی میں ہیں، کچھ کتابوں کے ترجمے ہو چکے ہیں. لیکن میں بس یہ عرض کر رہا تھا کہ کچھ لوگ بہرحال ہر دور میں ایسے چاہیے، ہر خطے میں، ہر علاقے میں، ہر زبان بولنے والوں میں، کہ جو اس علم کو بھی تازہ رکھیں، اس علم کو بھی زندہ رکھیں. اور یقیناً ایسے لوگ ہیں، لیکن نسبتاً اس پر توجہ کم ہے. سب سے بڑھ کے توجہ فقہ پر ہے، اس کے بعد توجہ علم کلام پر ہے، عقیدے پر ہے، لیکن نسبتاً فقہ کی نسبت کم ہے. لیکن یہ جو پہلو ہے یہ بہت زیادہ دب گیا ہے، یہ گویا اس کی طرف جو ہے وہ توجہ نسبتاً کم ہے. تو ایک تو میں نے حارث المحاسبی رحمۃ اللہ علیہ ان کی کچھ کتابوں کا تذکرہ کیا. پھر ایک اور جو کئی ہمارے ہاں لوگ ملتے ہیں، مثلا ایک کتاب جو ہے وہ قوت القلوب ہے، ابو طالب مکی. یہ تقریباً 387 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. میں بس سر ٹائٹل پڑھ کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ اس سے اندازہ ہو جائے نا کہ یہ کس نوعیت کی کتاب ہے. اس کتاب کا نام ہے قوت القلوب فی معاملۃ المحبوب و وصف طریق المرید الی مقام التوحید. اب دیکھیے یہ جو عنوانات ہیں نا، یہ بجائے خود اب اجنبی ہیں ہمارے بہت سے ان لوگوں کے لیے بھی جو دینی علم پڑھتے پڑھاتے ہیں. تو قوت القلوب، ایک لفظ قوت ہے، وہ تو طاقت کے معنوں میں آتا ہے، اور قوت کہتے ہیں جیسے سسٹیننس کو، قوت کہتے ہیں غذا کو. ایک آپ نے محاورہ عربی کا سنا ہوگا، قوت لا یموت، یعنی اتنی غذا کہ جس سے انسان اپنے آپ کو سسٹین کر لے اور وہ موت سے گویا بچ جائے. تو جس طرح انسان کے جسم کے لیے غذا کی ضرورت ہے، اسی طریقے سے اس کے دل کے لیے، اس کی روح کے لیے، اس کے لیے بھی غذا کی ضرورت ہے. تو یہ موضوع ہے اس کتاب کا، قوت القلوب فی معاملۃ المحبوب. المحبوب کون ہے؟ المحبوب اللہ سبحانہ و تعالی ہے. اور یہ کوئی صوفیانہ بات نہیں ہے، یہ قرآن مجید سے بالکل مستفاد ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ وہ لوگ کہ جو ایمان لانے والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں شدید ترین ہیں. وہ وصف طریق المرید الی مقام التوحید، اور جو مرید ہے، اللہ کا ارادہ کیے ہوئے ہے، اللہ ہی کو اپنا منتہا بنائے ہوئے ہے، اس کے لیے راہ کیا ہے کہ وہ مقام توحید تک اپنے آپ کو پہنچائے. اب دیکھیے یہ جو بات ہے یہ بھی آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ اس لٹریچر میں انسانوں کو مراتب میں تقسیم کیا جاتا ہے. اور اس طرح کے لٹریچر پر ایک اعتراض بھی جدید کچھ لوگ کرتے ہیں، اسلامک ماڈرنسٹ بھی کرتے ہیں، کہ یہ لگتا ہے کہ جیسے بہت ایلیٹسٹ ہے. اس میں کہا جاتا ہے کہ جناب ایک عوام ہوتے ہیں، پھر کچھ خواص ہوتے ہیں، پھر کچھ اخص الخواص ہوتے ہیں، اور پھر کہا جائے گا کہ بھئی یہ عوام کی توحید تو یہ ہے
اور خواص کی توحید تو یہ ہے، اور اخص الخواص کی توحید یہ ہے، اور اس کو ریڈیکیول کیا جائے گا، اس کو اہانت کے انداز میں بیان کیا جائے گا کہ جناب یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ عوام کی توحید ہے، یہی سب کی توحید ہے، اور انہوں نے چیزوں کو بہت زیادہ ایسوٹیرک بنا دیا ہے، بہت کمپلیکس بنا دیا۔ تو یہ سادہ لوہی کی باتیں ہیں، یعنی قل هو اللہ احد ایک آیت ہے، لیکن یہ بات کہ اے نبی کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ تو یہ جو توحید ہے، اس کی ریئلائزیشن، جس کو تحقیق بولتے ہیں، کیا یہ سب لوگوں میں ایک جیسی ہوتی ہے؟ یعنی احد کا مطلب ایک ہی ہوگا، دو تو نہیں ہو سکتے بھائی، تین بھی نہیں ہو سکتے، پانچ بھی نہیں ہو سکتے، یہ سب میں مشترک ہے۔ لیکن اس کی ریئلائزیشن جو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے قلب و ذہن میں ہے، وہ ایک عام صحابی کے ہاں بھی نہیں ہے، کجا آج کے کسی آدمی کے اندر ہو۔ اور اللہ کی توحید کا ادراک، اس کا احساس، اس کے جو احوال ہیں، آج ایک عام آدمی میں مختلف ہوں گے، ایک اللہ والے میں مختلف ہوں گے، ایک عامی میں مختلف ہوں گے، ایک عالم میں مختلف ہوں گے۔ اس کے باوجود کہ جو بنیادی اس کا مفہوم ہے وہ یکساں ہے، ایک کا مطلب دو کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس معاملے میں بہت بچپنے کا اور سادہ لوحی کا ثبوت دیا جاتا ہے۔ جب اس طرح کی باریکیوں کا جو کلام سامنے آتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کیا باتیں ہو رہی ہیں، اور گنجلک بنا دیا ہے، اور جناب یہ عجیب چیستان بنا دیا ہے۔ تو آپ کی سطح اتنی پست ہو چکی ہے، ذہن کی بھی، وجود کی بھی، کہ آپ ان چیزوں کو سمجھنے کی اہلیت ہی نہیں رکھتے۔ اور یہ جو خاص طرح کی فلیٹنس ہے لوگوں میں، یہ تو جدیدیت میں آئی ہے، اس سے پہلے تو کبھی تھی ہی نہیں۔ انسانوں میں مراتب ہوتے ہیں، ہمیشہ سے رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ بھائی انسانوں کی مثال جو ہے وہ تو 100 اونٹوں کی سی ہوتی ہے، اور کہا کہ 100 اونٹوں میں سے کوئی ایک آدھ ہی جو ہے وہ بار برداری کے اور حمل کے اور جو ہے بوجھ اٹھانے کے قابل ہوتا ہے۔ انسان بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، انسان ہمیشہ ایک جیسے نہیں ہوتے۔ تو بہرحال میں نے آپ کے سامنے ایک کتاب کا عنوان رکھا، اس کا ترجمہ تھوڑا بیان کیا۔ پھر امام القشیری رحمۃ اللہ علیہ، جو 465 ہجری میں جن کی وفات ہے، ان کا رسالہ قشیریہ بہت معروف ہے۔ پھر جو ہے امام یا شیخ الکلابازی ہیں، ان کی کتاب ہے التعرف لمذہب اہل التصوف۔ یہ جو امام کلابازی ہیں، یہ 380 ہجری میں ان کا انتقال ہے۔ اور پھر کتاب اللمع فی التصوف، ابو نصر سراج ان کی کتاب ہے، یہ جو صاحب ہیں وہ 387 جو ہے وہ ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ تو بہرحال یہ جو لٹریچر ہے یہ چلتا چلا آ رہا ہے، اور یہ اس پہ کلام ہوتا ہے۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ امام سہروردی کی کتاب ہے عوارف المعارف، پھر جو ہے شیخ علی حجویری کی کتاب جو ہے وہ کشف محجوب ہے، وہ کتاب ہے۔ پھر ابھی میں تھوڑا تذکرہ کروں گا امام ابن تیمیہ علیہ رحمہ کا، جب ہم یہ پڑھ لیں گے تو حافظ ابن قیم علیہ رحمہ ان کو ان مضامین سے بہت دلچسپی ہے، اور غیر معمولی کلام انہوں نے ان چیزوں پر کیا ہے۔ تو بہرحال میں بس یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو ژانرا ہے، یہ جو پوری ایک صنف ہے ہماری کتب کی، اس پر سے توجہ ذرا کم ہو گئی ہے۔ اور شاید جو ہمارا ایک بڑا کرائسس ہے اس وقت، وہ کرائسس جو ہے وہ علمی تو یقیناً ہے، لیکن وہ مورل زیادہ ہے، وہ اخلاقی زیادہ ہے۔ ہمارے قریب کے دور کے ایک صاحب ابھی حیات ہیں، بڑے صاحب علم ہے، نقیب الاتاس، ملیشیا میں ہوتے ہیں، کافی بوڑھے ہو گئے ہیں۔ تو انہوں نے ایک زمانے میں یہ بات کہی تھی، اور وہ بات کافی حد تک ٹھیک تھی، ریلیونٹ تھی۔ اس وقت جو امت کا ایک بڑا مسئلہ ہے نا، وہ ایک تو مسئلہ ہے وہ لیجیٹیمیسی کا ہے، یا لیجیٹیمائزیشن کرائسس ہے، اور بنیادی کرائسس علم کا کرائسس ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ علم کے کرائسس میں بھی جو اصل چیز ہے وہ کرائسس ان ادب ہے، وہ مسئلہ ادب کا ہے۔ اور مسئلے ہمارے اصل میں ہیں ہی یہ دو، علم اور اخلاق، ٹھیک ہے، یا تعلیم اور تربیت، یہ ہمارے دو مسئلے ہیں۔ یہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے، قرآن مجید کی آیت ہے مشہور سورہ تحریم کی، کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اہل ایمان بچاؤ اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب کیا ہے، کہ علموہم وادبوہم،
کہ اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو ان کی تعلیم کرو اور ان کی تأدیب کرو، ان کو علم سکھاؤ اور ان کو ادب سکھاؤ۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس وقت جو ایک بڑا کرائسس ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں، وہ شعور کا بھی ہے یقیناً، لیکن شعور سے زیادہ وجود کا ہے، یعنی اخلاقی مسئلہ زیادہ بڑا ہے، علم کا مسئلہ اس کے تابع ہے۔ اور فضیل ابن عیاض، اگر میں غلط نہیں ہوں تو ان کا یہ قول بہت زیادہ مشہور ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نحن الی قلیل من الادب احوج الی قلیل من العلم، کہ ہم بہت تھوڑے، یعنی بہت زیادہ علم کے مقابلے میں بہت تھوڑے ادب کی ہمیں زیادہ ضرورت ہے۔ علم بہت زیادہ ہمیں درکار نہیں ہے، جو چیز جہاں پانی مر رہا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ادب کا معاملہ ہے۔ اب ہم پہلے مکمل کرتے ہیں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہم ایک چھوٹی سی تحریر پڑھ رہے ہیں، قاعدہ فی الصبر۔ کل میں نے غلطی سے کہہ دیا تھا کہ 17 انہوں نے بیان کیے، 17 نہیں ہے 20 ہیں۔ ان میں سے ہم نے ابھی تک میرا خیال ہے 4 پڑھے تھے، یہ 5 پڑھے تھے، نہیں 4 ہی پڑھے تھے۔ امام صاحب نے تمہید باندھی، اس کے بعد فرمایا کہ کہا نا کہ صبر 3 طرح کا ہوتا ہے، اور پھر انہوں نے بہت گہری بات کی جو امام غزالی علیہ الرحمہ نے بھی کی ہے۔ اور میں جب حافظ ابن قیم علیہ الرحمہ کو پڑھتا ہوں نا تو مجھے صاف لگتا ہے کہ بہت سی چیزیں واضح طور پر امام غزالی سے مستفاد ہیں، ان سے لی گئی ہیں، اور ان کے ہاں ان کی جو روایت ہے اس سے اخذ کی گئی۔ تو وہ انہوں نے کہا تھا کہ دیکھیں ایول 2 طرح کے ہوتے ہیں نا، یعنی ایک ایول یا ایک تکلیف انسان کو جو پہنچتی ہے وہ اس میں بظاہر انسانوں کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، وہ صاف طور پہ لگتا ہے کہ وہ ایک ڈیوائن ہینڈ انسان کو اس میں نظر آتا ہے، اور لگتا ہے کہ بھی اللہ کی طرف سے آئی ہے، بیماری آئی ہے، کھیت جل گیا، آج کے دور میں فیکٹری کو نقصان ہو گیا، اولاد دنیا سے چلی گئی، کچھ بھی ہے۔ تو اس میں تو کہتے ہیں کہ صبر کرنا نسبتاً آسان ہوتا ہے، کہ چونکہ اس میں ہیومن ایجنٹ اس طرح نظر نہیں آتا نا، تو انسان اگر من جملہ صاحب ایمان ہو تو وہ بہرحال اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرتے ہوئے اس کو جھیل جاتا ہے۔ لیکن جہاں ہیومن ایول ہو، جہاں انسان درمیان میں ہو اور انسان کے ذریعے جو ہے وہ تکلیف پہنچے، وہاں پر صبر کرنا مشکل کام ہے، اس میں دقت ہوتی۔ اب امام صاحب نے فرما رہے ہیں کہ بھئی وہ کیا چیزیں ہیں، اگر ہم ان کو ملحوظ خاطر رکھیں تو ہمارے لیے صبر کرنا آسان ہو جائے گا۔ لیکن صبر بہرحال ایک شدت والی چیز ہے، جھیلنے کا مطلب یہی ہے نا کہ انسان برداشت کرے، استقامت کا ثبوت دے۔ لیکن امام صاحب فرما رہے ہیں کہ بھئی کچھ چیزیں ایسی ہیں انسان اگر ان کو پیش نظر رکھے تو انسانوں کی طرف سے ملنے والی اذیتوں کو جھیلنا، برداشت کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ 4 ہم نے پڑھی تھی، 5ویں سے شروع کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ انسان اس بات پر غور کرے کہ جب وہ اپنے نفس کے لیے کسی سے بھی انتقام لیتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے، وہ اپنے نفس کے اندر خود اپنے نفس کے بارے میں ذلت محسوس کرتا ہے، اور اگر انسان معاف کر دے، درگزر کر دے تو انسان کو اللہ تعالیٰ عزت عطا فرماتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جو صادق مصدوق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا ما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ہاں اضافہ نہیں کرتے اس کے معاف کرنے کی وجہ سے مگر عزت میں۔ اور یہ بہت اہم نفسیاتی مسئلہ ہے، یعنی انسان یہ خیال کرتا ہے کہ اگر میں معاف کر دوں، میں درگزر کر دوں تو میں تو نیچا ہو جاؤں گا، میں تو کمزور ہو جاؤں گا۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ یار میں کوئی کسی سے لے کے کھاتا ہوں، میں کسی سے دبتا ہوں، یعنی لوگ کیا خیال کرتے ہیں کہ یہ مجھے دبائے چلے جائیں گے، تو میں کوئی ذلیل آدمی ہوں، میں کوئی چھوٹا آدمی ہوں۔ تو وہ خیال کرتے ہیں کہ معاف کرنا گویا ذلیل ہونا ہے، معاذ اللہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پرسپیکٹو کو بالکل بدل دیا۔ آپ نے کہا کہ انسان جب طاقت اور قوت ہونے کے باوجود معاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو عزت میں بڑھا دیتے ہیں۔ یہ میں نے جو اضافہ کیا یہ بھی اہم ہے نا، ایک تو بے چارگی کی وجہ سے آدمی کو معاف کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے وہ بھی اللہ کے ہاں اس کا بھی اجر ہوگا، لیکن اصل بات تو یہ ہوتی ہے نا کہ انسان انتقام لینے پر، بدلہ لینے پر قادر بھی ہو، اس کے باوجود وہ معاف کر دے، درگزر کرے۔
تو امام فرماتے ہیں کہ انسان اگر اس بات کو ملحوظ رکھے کہ معاف کرنا عزت ہے، ذلت نہیں ہے، تو یہ چیز بھی انسان کو بہت فیسیلیٹیٹ کرتی ہے۔ چھٹی بات وہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ وَهِيَ مِنْ أَعْظَمِ الْفَوَائِدِ، صبر کرنا، جھیلنا، برداشت کرنا، معاف کرنا، اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ امام کہتے ہیں کہ عربی کا ایک قاعدہ ہے کہ ان الجزاء من جنس العمل، یا ان الجزاء من جنس العمل، کہ بدلہ جو ہوتا ہے وہ عمل کی نوع میں سے ہوتا ہے، جنس میں سے ہوتا ہے۔ یعنی کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ انسان، ہر انسان ظالم بھی ہے، گناہگار بھی ہے، تو اگر وہ انسانوں کو معاف کرے، انسانوں سے درگزر کرے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے درگزر کریں گے، اس کو معاف کریں گے۔ قرآن مجید میں ایک مقام پر، سورہ توبہ ہی میں ہے، جہاں وہ واقعہ ہوا ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر معاذ اللہ جو تہمت لگائی گئی ہے، وہ سارا قصہ بیان ہوا، اور اس میں منافقین کے پروپیگنڈے میں کچھ صادق الایمان لوگ بھی آ گئے۔ تو سیدنا مصطح ایک صحابی تھے جو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اعزاء میں سے تھے، اور غریب آدمی تھے، تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ گویا فائنینشلی ان کو سپورٹ کرتے تھے، کوئی وظیفہ دیتے تھے۔ وہ بیچارے لپیٹ میں آ گئے اور وہ بھی ایسی باتیں کرنے لگ گئے، تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جلال میں آ کر یہ گویا قسم کھا لی کہ آج کے بعد سے میں اب اس کی مدد نہیں کروں گا۔ یہ تو احسان ناشناسی ہے کہ بھئی میں ان کے ساتھ ایسا معاملہ کر رہا ہوں اور وہ میری صاحبزادی پر اتنی گھناؤنی بات جو ہو رہی تھی اس میں شریک ہو گئے۔ تو قرآن مجید نے اس بات کو باقاعدہ موضوع بنایا، اور پھر کہا کہ جو اولو الفضل ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنے فضل کو نہ روکیں، اور پھر اس میں فرمایا نا کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے؟ تو تمہیں بھی چاہیے کہ تم بندوں کو معاف کر دو۔ تو جیسے ہی آئے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سنی، وہ پکار اٹھے کہ کیوں نہیں، ہم اے اللہ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں معاف کر دے۔ تو پھر میں نے بھی ان کو معاف کر دیا اور قسم کا کفارہ دیا، اور پھر جو ہے ان کا جو وظیفہ تھا وہ بحال کر دیا۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ہم سب یہ چاہتے ہیں، یعنی ہم کتنے گناہ گار ہیں، اس کے باوجود اللہ ہمیں معاف کر دیتا ہے، اور ہم مسلسل یہ چاہتے ہیں کہ ہماری کوتاہیوں، ہماری سرکشیوں کے باوجود اللہ ہمیں معاف کیے رکھے، تو ہم بھی اللہ کے بندوں کو معاف کرنے کی عادت ڈالیں۔ ساتواں فائدہ کہتے ہیں، ایک چیز بہت اہم ہے نا، بہت گہری ہے، وہ کہتے ہیں کہ انسان جب اپنے آپ کو، اپنے نفس کو مشغول کرے گا انتقام میں اور مقابلے بازی میں جائے گا، تو کتنا وقت اس میں ضائع کر دے گا۔ اور ایک تو وقت کا ضائع ہونا ہے نا، دوسری بات امام کہتے ہیں کہ اس کا دل منتشر رہے گا، دل میں جماؤ ہی نہیں ہوگا، وقت بھی ضائع ہو رہا ہے، دماغ بھی منتشر ہے، ہر وقت آدمی کڑ رہا ہے، سوچ رہا ہے کہ بدلہ کیسے لینا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ کتنی ہی اس کی اپنی مصلحتیں ضائع ہو جائیں گی اس کے چکر میں۔ اور آپ دیکھتے نہیں ہیں، یعنی مقدمے بازی آپ اپنے ملک میں دیکھ لیں نا، یعنی لوگ زیادتی کرتے ہیں، اور ظاہری بات ہے اس زیادتی کا بدلہ لینا تھرو پراپر چینل انسان کے لیے اس کو اس کا حق حاصل ہے۔ اور میں نے کل شاید اشارہ کیا تھا، کچھ جگہوں پہ شاید ایسا کرنا ضروری بھی ہوتا ہے، لیکن کتنے ہی لوگ ہیں بیچارے، ان کو پتہ بھی لگ جاتا ہے، اندازہ بھی ہو جاتا ہے کہ جو آدمی ہے جس کے ساتھ میرا معاملہ ہے وہ بہت تگڑا ہے اور بہت طاقتور ہے، اور میں شاید ساری زندگی جو ہے وہ کچہری کے چکر ہی لگاتا رہوں گا، لیکن یہ میرا مسئلہ حل نہیں ہونا۔ تو امام اسی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ بھائی زندگی، ہم لوگ کہتے ہیں زندگی ایک دفعہ ہی ملتی ہے، ایک دفعہ ہی ملتی ہے، تو انسان کو اللہ سے تعلق قائم کر لے، کو اللہ کے بندوں کے ساتھ جو ہے ان کے حقوق ادا کر لے، بجائے اس کے کہ انسان جو ہے وہ سارا وقت جو ہے مقدمے بازی کی جو ہے وہ نظر کر دے، اسی میں لگ جائے۔ نمبر 8، وہ کہتے ہیں کہ جب انسان انتقام لیتا ہے، اور اصل میں وہ کیا کر رہا ہوتا ہے، اپنے نفس کے لیے انتصار کر رہا ہوتا ہے، یعنی اپنے نفس کے لیے بدلہ لے رہا ہوتا ہے۔ اب امام کہتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے لیے اسوہ کون ہے؟ ہمارے لیے اسوہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو مشہور حدیث میں آتا ہے نا کہ آپ کے بارے میں کہا گیا کہ من تقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنفسہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا، الا ان تنتہک حرمت اللہ، ہاں اگر اللہ تعالیٰ کی حرمت کو پامال کیا جاتا تھا، اس پہ بٹا لگایا جاتا تھا، تو فینتقم للہ بہا،
تو آپ پھر اس چیز کا، اس انتہا کے حرمت کا انتقام لیتے تھے اللہ کے لیے۔ ہم نے اپنے بڑوں سے ایک بات سنی ہے، اور وہ بات ظاہری بات ہے کہ بڑی قیمتی ہے، کہ کامل آدمی کون ہوتا ہے؟ کامل آدمی وہ ہوتا ہے کہ جس کے معاملات زیادہ سے زیادہ امپرسنل ہوتے جائیں، یعنی وہ اللہ واسطے ہوتے جائیں، یعنی اس کی خوشی غمی، اس کی محبت اور نفرت یہ اللہ کے لیے ہو جائے۔ یعنی دیکھیں ہمارا معاملہ کیا ہے کہ ہم سب اپنے حقوق کے معاملے میں بہت حساس ہیں، کہ یار اس نے مجھے کیسی بات کر دی، یہ ہے کون، اس کی حیثیت کیا ہے، اس کی اوقات کیا ہے، اور فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اس نے مجھے گھور کے دیکھ لیا، اس نے مجھ سے تندی سے بات کی۔ تو یہ ہم اپنے نفس کے بارے میں حساس ہیں، اور ایک خاص درجے میں ہونا بھی چاہیے، ورنہ انسان کے اندر عزت نفس بھی ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن بہت زیادہ آدمی حساس رہے اپنے بارے میں تو یہ اچھا رویہ نہیں۔ تو آئیڈیل کیا ہے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ہمیں ملتا ہے کہ اپنی ذات کے لیے آپ بالکل بھی حساس نہیں تھے۔ ہاں اللہ کے دین کا معاملہ ہوا تو پھر آپ نے اللہ کے لیے بدلا دیا۔ تو یہاں پر بھی وہ کہتے ہیں کہ نبی، اور پھر آپ دیکھیں نا وہی جو میں نے پہلے بات کی تھی کہ ہمارا یہ احساس کہ یار ہم کوئی ہلکے لوگ تو نہیں ہیں، ہم کوئی کمزور لوگ تو نہیں ہیں، ہم ماڑے بندے نہیں ہیں کہ ہر آدمی آ کے ہمیں ذلیل کر جائے۔ تو آپ سوچئے کہ یہ جو شرف کا احساس ہے نا انسان کے اندر، امام کہتے ہیں یہ خود سوچو ذرا کہ تمام مخلوقات میں سب سے اشرف کون ہے، سب سے اعلیٰ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا۔ آپ سے بڑھ کر تو شرف کسی کو حاصل نہیں ہے تمام مخلوقات میں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے لیے لوگوں سے انتقام نہیں لیا۔ نمبر 9 کہتے ہیں کہ اگر انسان کو اذیت دی گئی کسی ایسے کام میں جو وہ اللہ کے لیے کرتا ہے، یا اطاعت کے کام میں اس میں اذیت دی گئی، یا کسی گناہ سے بچنے میں اذیت دی گئی، تو کہا کہ اس پہ لازم ہے کہ وہ صبر کرے اور اس کو انتقام نہیں لینا چاہیے۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ قَدْ أُوذِيَ فِي اللَّهِ، اس کو اللہ کے لیے اذیت دی گئی نا، فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، تو اس کا اجر پھر اللہ کے ذمے، یعنی اللہ واسطے کی اذیت پہنچی ہے اس کو، اللہ کی اطاعت کرنے میں اذیت پہنچی، اللہ کی نافرمانی سے بچنے میں اذیت پہنچی، اللہ کے راستے میں جہاد و قتال میں اذیت پہنچی، تو پھر چاہیے یہ نا کہ پھر وہ لوگوں سے بدلہ نہ لینا۔ اور یہ وہی بات ہے کہ وہ اس میں اپنے نفس سے ٹرانسینڈ کر جائے۔ اچھا اب وہ واقعہ معلوم نہیں اس کی ہسٹوریکل حیثیت کیا ہے، لیکن وہ گویا اس پوری بات کو پوری طرح واضح کر دیتا ہے۔ وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ ہے کہ وہ اپنے مقابل پر بالکل غالب آ گئے، اس کو پچھاڑ دیا، اس کے سینے پر بیٹھ گئے، اس کو گویا مارنے ہی لگے، تو اس بدبخت نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ پر تھوک دیا۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک طرف ہو گئے، ہٹ گئے اور چھوڑ دیا اس کو، اور یہی کہا کہ دیکھو پہلے میں تم سے جو لڑ رہا تھا، میں تمہیں مارنے لگا تھا، وہ اللہ واسطے تھا، اس میں کوئی اور موٹیو شامل نہیں تھا، اس میں میرے نفس کی آمیزش نہیں تھی۔ لیکن جب 9 نمبر جو امام نے بیان کیا وہ یہی تھا کہ انسان اللہ کے لیے جب کوئی اذیت اٹھاتا ہے یا کوئی تکلیف اٹھاتا ہے تو پھر چاہیے یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی سے اجر چاہے۔ اور امام کہتے ہیں کہ جو اللہ کے لیے کوئی چیز تلف ہوتی ہے نا، تو پھر اللہ تعالیٰ ہی گویا اس کا نعم البدل بھی عطا کرتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے اندر جماؤ پیدا کرے، اور کوئی بھی مرتبہ بغیر تکلیف کے، مصیبت کے حاصل نہیں ہوتا۔ ایک کچھ اشعار ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھی منسوب کیے جاتے ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف بھی منسوب کیے جاتے ہیں کہ بقدر قد تکتسب المعالی ومن طلب العلا سہر اللیالی ومن طلب العلا من غیر قد اضاع العمر فی شیء المحالی، کہ انسان جتنی قد و کاوش کرتا ہے نا اسی حساب سے نسبت سے اس کو مرتبے حاصل ہوتے ہیں، اور جس کو بلندیاں چاہیے اس کو بہرحال راتوں کو جاگنا ہی پڑتا ہے، اور جو آدمی بلندی بھی چاہے، مرتبہ بھی چاہے، اور کوئی قد و کاوش بھی نہ کرنا چاہے، تو اس نے
اپنی زندگی کو ایک محال چیز کے پیچھے ضائع کر دیا۔ اور اردو میں بھی شاید حالی کا شعر ہے، کس کا ہے کہ تناسانی چاہے اور آبرو بھی، یہ قوم کل ڈوبی اگر آج نہ ڈوبی۔ تو تناسانی کے ساتھ تو نہ فرد کو کوئی مرتبہ حاصل ہوتا ہے، نہ اجتماع کو مرتبہ حاصل ہوتا ہے۔ اور پھر امام کہتے ہیں کہ جو آدمی تکلیفوں کو، مصیبتوں کو، اور بارشوں کو، اور برف باریوں کو، اور سفر کی مشقتوں کو، اور جو قطاع طریق ہیں، جو چور ڈکیت ہیں، ان کو فیس نہیں کر سکتا، تو پھر اس کو جو ہے یہ تجارت کی کوئی ضرورت نہیں، پھر وہ رہے۔ یعنی ہمارے یہاں عام طور پہ جو موٹیویشنل سپیکرز ہوتے ہیں، اس طرح کے سپیکرز ہوتے ہیں، وہ اس طرح کی مثالیں بھی دے رہے ہوتے ہیں کہ یار دیکھو، جو بحری جہاز ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ سیف کہاں ہوتا ہے؟ وہ ہاربر میں ہوتا ہے۔ اور جو ہوائی جہاز ہوتا ہے یا جیٹ ہوتا ہے وہ بھی سب سے سیف کہاں ہے؟ جب وہ لینڈڈ ہے ایئرپورٹ کے اوپر یا ایئر بیس کے اوپر۔ تو جیسے ہی وہ جو ہے وہ سمندر میں جاتی ہے کشتی یا جہاز، اور جیسے ہی جو ہے وہ جہاز آسمانوں میں اڑتا ہے، تو بہرحال رسک تو ہوتا ہے، اور پھر اس میں ظاہری بات ہے کہ خطرہ بھی ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کو خطروں سے اتنا ہی ڈر لگتا ہے تو پھر آپ اس راہ پہ چلے کیوں؟ تو سلوک اللہ بہرحال اس کے رستے میں جو ہے تکلیفیں بھی ہیں، پریشانیاں بھی ہیں، مصیبتیں بھی ہیں۔ نمبر 10، وہ کہتے ہیں انسان اس بات کو دیکھے ذرا کہ جب وہ صبر کرتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی معیت حاصل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت اسے حاصل ہوتی ہے، اس کی رضا اسے حاصل ہوتی ہے۔ اور کہا کہ جس کے ساتھ اللہ ہو جائے تو پھر ظاہری بات ہے کہ کون اس کو گرا سکتا ہے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، یعنی آپ نے تو یہاں تک فرمایا کہ جو آدمی اپنے کسی بھائی کی مدد میں ہوتا ہے، اللہ اس کی مدد میں ہوتا ہے، اور جو براہ راست اللہ کے کاموں میں لگ جائیں، وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، کہ اللہ ضرور بھی ضرور ان کی مدد کرتا ہے جو اس کی مدد کرتے ہیں۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے یعنی اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اور پھر وہ آگے آیات نقل کرتے ہیں، وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اہل ایمان صبر کرو، اللہ تعالیٰ صابروں کے ساتھ ہے۔ اور فرمایا کہ وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ، اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ تو گویا معیت بھی اللہ کی حاصل ہوتی ہے، محبت بھی حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 11، کہ اس بات کو دیکھے، اس پر غور کرے کہ صبر جو ہے وہ نصف ایمان ہے، یعنی شکر نصف ایمان ہے اور صبر نصف ایمان ہے۔ تو کہتے ہیں کہ انسان یہ نہ کرے کہ اپنا بدلہ لینے کے لیے، اپنی ناک اونچی رکھنے کے لیے اپنا جو ایمان کا نصف ہے اس کو ضائع کر دے۔ تو کہتے ہیں اگر انسان صف سے کام لے گا، صبر سے کام لے گا، تو گویا وہ اپنا پورا آدھا ایمان بچا لے گا اور نقص اس میں نہیں رہے گا۔ اور پھر کہا کہ واللہ یدافع عن الذین آمنوا، کہ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، یہ تو قرآن مجید کی آیت بھی ہے، یا اللہ تعالیٰ دفع کرتے ہیں یا دفاع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کا۔ 12 نمبر، کہتے ہیں کہ یہ جان لے یا دیکھ لے، اس پہ غور کرے کہ صبر کرنا، انسان جب صبر کرتا ہے تو اپنے نفس پر قہر اور غلبہ حاصل کرتا ہے، اور جب انسان اپنے نفس پر قہر حاصل کرتا ہے تو گویا اپنے نفس کو دبا لیتا ہے۔ یعنی نفس سے یہاں مراد نفس امارہ ہے، اور یہ جو ایک صراع ہے نا، یہ صراع یہ ساری زندگی کا ہے، یہ ایک مستقل جو ہے وہ جنگ ہے جو جاری رہتی ہے۔ جب انسان اپنے نفس کو دباتا ہے اور اس کے اوپر جبر کرتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس کو اپنے رب کی رحمت حاصل ہوتی ہے۔ اور اگر انسان صبر نہ کرے تو کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ اپنے نفس پر اور شیطان پر غلبہ نہیں پا سکتا۔ اور کہا کہ انسان جب انتقام کی نفسیات میں جیتا ہے تو پھر شیطان کو در اندازی کا موقع دیتا ہے۔ 13 نمبر کہتے ہیں کہ یہ جان لے کہ اگر وہ صبر کرتا ہے فَاللَّهُ نَاصِرُهُ وَلَا بُدْ، اللہ اس کا ناصر ہے اور اللہ اس شخص کا وکیل بن جاتا ہے جو صبر کرتا ہے۔ اور وہ آدمی گویا ظالم کو سپرد کر دیتا ہے اللہ کے، اور جو آدمی اپنا بدلہ خود لیتا ہے
اللہ تعالیٰ پھر اس کو اس کے نفس کے سپرد کر دیتے ہیں. گویا پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے پھر تم بدلہ خود لے لو. یعنی جب اللہ کے سپرد کر دیتا ہے تو گویا اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے کہ اے اللہ تو میرا بدلہ ان سے لے. اور جب کہتا ہے کہ نہیں بھئی میں ہی کنٹرول میں ہوں، مجھے سارے حساب برابر کرنے ہیں، سارے معاملات یہیں سیٹل کرنے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے پھر تم نپٹ لو. ایک حدیث ہے بہت مشہور واقعے کے انداز میں ہے کہ ایک موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، سیدنا ابوبکر بھی تھے، تو ایک صاحب بہت بری باتیں ان سے کر رہے تھے. وہ خاموش رہے، صبر کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے رہے کہ بھئی یہ بڑا اچھا ان کا کنڈکٹ ہے. پھر ایک وقت آیا کہ وہ جیسے مسترد سے ہو گئے، انہوں نے ترکی بترکی جواب دینا شروع کر دیا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس سے اٹھ گئے. پھر بعد میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے. انہوں نے عرض کی کہ اللہ کے نبی یہ سارا معاملہ ہوا ہے تو آپ تشریف لے گئے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تک تم خاموش تھے، تم نے صبر کیا، انہو کان معک ملک، کہ تمہارے ساتھ ایک جو ہے وہ فرشتہ تھا، یرد عنک، جو تمہاری طرف سے رد کر رہا تھا، تمہاری طرف سے ڈیفنس کر رہا تھا تمہارا. فلما رددت علیہ بعض قولہ، اور جب تم نے کچھ باتیں ان پہ جو ہے وہ مقابلہ کیا یا تم نے اس کا جواب دیا، تو کہا کہ وقع الشیطان، پھر شیطان کو دراندازی کا موقع مل گیا. اور ایک دوسری روایت میں فلما انتصرت، جب تم نے بدلہ لے لیا، ذهب الملک، تو وہ فرشتہ تو رخصت ہو گیا. وقعد الشیطان، اور پھر شیطان گویا آ کر بیٹھ گیا اور کہا کہ فلم اکن لاجلس اذا وقع الشیطان، اور کہا کہ میں جب شیطان آ جاتا ہے کسی بھی معاملے میں تو پھر میرا وہاں بیٹھنا بنتا نہیں ہے. تو یہ بہت خوبصورت واقعہ ہے کہ جب تک تم خاموش تھے تو گویا فرشتہ اللہ کی طرف سے متعین تھا، وہ تمہاری طرف سے دفاع کر رہا تھا. جب تم نے کہا کہ مجھے خود بدلہ لینا ہے تو وہ فرشتہ وہاں سے رخصت ہو گیا. 14 نمبر جو فائدہ ہے وہ کیا ہے، یا کیا چیز فیسیلیٹیٹ کرتی ہے؟ کہتے ہیں کہ جب انسان صبر کرتا ہے اس پر جو اس نے اس کو اذیت دی، اور وہ جو ہے وہ اپنے خصم کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کرتا، جواب نہیں دیتا، اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو بعض اوقات جو خصم ہوتا ہے اس کا مد مقابل ہوتا ہے نقصان پہنچانے والا، وہ رجوع کرتا ہے، اس کے اندر ندامت پیدا ہوتی ہے، اس کے اندر اعتذار کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، اور لوگ بھی اس کو ملامت کرتے ہیں. دیکھو بھائی تم کیسے کر رہے ہو، یعنی وہ اتنا آدمی شریف ہے، تم زیادتی کرتے چلے جا رہے ہو، وہ آگے سے جواب بھی نہیں دے رہا، تو لوگ بھی پھر ملامت کرتے ہیں. تو پھر اس کے اندر جو ہے وہ حیا پیدا ہوتی ہے، اور پھر وہ رجوع بھی کرتا ہے. اور پھر آگے امام قرآن مجید کی وہ آیت لے کر آئے ہیں، ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم، کہ اس کی زیادتی کو دور کرو بھلے طریقے سے، پھر وہ شخص وہ اور جس کے تمہارے درمیان دشمنی تھی وہ ایسے ہو جائیں گے جیسے کہ گرم جوش دوست. لیکن وما یلقاها الا الذین صبروا، یہ مرتبہ نہیں پا سکتے مگر وہی جو جھیلتے ہیں. وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، اور اس مرتبے کو نہیں پاتے مگر بڑے نصیبے والے. 15 نمبر کیا ہے؟ بعض اوقات کہتے ہیں کہ جب تم انتقام لیتے ہو، بدلہ لیتے ہو، تو اس سے جو برا آدمی ہے نا، جو ظالم ہے، وہ ضد کا شکار ہو جاتا ہے، اور وہ مزید جس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں ڈھیٹ ہو جاتا ہے، اور اس کا جو پندار ہے اس کو چوٹ لگتی ہے، اور وہ جو ہے مزید لوگوں کو ضرر پہنچاتا ہے. تو اب کہتے ہیں کہ جب انسان صبر کرے، جھیل جائے، تو یہ ضرر بچ جاتا ہے، رک جاتا ہے. اور کہتے ہیں کہ عاقل وہ ہوتا ہے کہ جو دو ضرر میں سے کمتر ضرر کو اختیار کرے، برتر یا زیادہ ضرر کو اختیار نہ کرے. تو کہا کہ جب انسان بدلہ لیتا ہے، پھر وہ جو ہے آپ کو کہتے ہیں نا کہ چین ری ایکشن شروع ہو جاتا ہے، پھر وہ اور زیادتی کرتا ہے، آپ مقابلے میں پھر مقابلہ کرتے ہیں، پھر اور جو ہے بات آگے چلتی رہتی ہے. اور جیسے آپ کو معلوم ہے ہمارے ہاں، ہمارے ملک میں بھی، پنجاب میں بھی اور جگہوں پر بھی، KPKB میں بھی، بلوچوں میں بھی، اور ہر جگہ پر بعض اوقات کئی نسلوں میں جو ہے وہ دشمنیاں چلتی ہیں، اور وہ لوگ ایک دوسرے کو مارتے رہتے ہیں، اور جو ہے وہ قتل در قتل ہوتے چلے جاتے ہیں. 16واں نمبر کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ جو آدمی انتقام کی نفسیات پال لیتا ہے اور وہ صبر نہیں کرتا، تو لازماً پھر وہ ظلم بھی کرنے لگتا ہے.
کتنا اچھا جملہ امام صاحب نے لکھا ہے، فَإِنَّ النَّفْسَ لَا تَقْتَصِرُ عَلَىٰ قَدْرِ الْعَدْلِ الْوَاجِبِ لَهَا، کہ نفس جو ہے وہ جو عدل ہے نا، جتنا کرنا واجب ہے اس تک رکتا تھوڑی ہے، آگے چلا جاتا ہے۔ میں نے پہلے بھی مثال دی تھی نا کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ باقاعدہ وے کیا جائے گا، گیج کیا جائے گا، کتنا اس کی غلطی تھی، کتنا تم نے اس کو پیٹا یا مارا، اور اگر وہ زیادہ ہوا تو تمہیں اس کو جو ہے وہ کرنا پڑے گا۔ تو اب یہ کانٹے کی تول تو انسان کر نہیں پاتا نا، انسان بعض اوقات آگے چلا جاتا ہے۔ تو وہ جو کہتے ہیں نا کہ یار مظلوم ہونا ایک اچھی صورتحال ہے نسبتاً اس سے کہ آدمی ظالم بن جائے۔ ایک بہت مشہور فلسفی ہے، اس کا ایک جملہ بہت ہی معروف ہے، اس نے کہا کہ دیکھو درندوں سے لڑتے لڑتے کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی درندے بن جانا، یعنی تم درندے سے لڑ رہے تھے اور جب تم نے اس کا مقابلہ کیا تو تمہارے اندر بھی وہ سفاکی پیدا ہو گئی، تمہارے اندر بھی وہ بربریت پیدا ہو گئی، اور تم پہلے مظلوم تھے پھر ظالم بن گئے۔ یعنی یہ بات آپ کو معلوم ہے گلوبل سطح پر یہود سے کہی جاتی ہے کہ یار تمہیں پرسیکیوٹ کیا گیا، عیسائیوں نے پرسیکیوٹ کیا، مسلمانوں نے تمہیں بچایا، اور ویسے بھی تاریخ میں کتنے کتنے لوگوں نے تمہیں پرسیکیوٹ کیا، لیکن اب کیا ہوا ہے کہ تمہیں طاقت ملی، تمہیں ہیجمنی ملی، تمہیں غلبہ ملا، اور اب تم جو ہے اپنے مخالفین کو دبانے لگے ہو، ان پہ ظلم کر رہے ہو۔ تو انسان کو اپنے ماضی کو جاننا چاہیے، اور مظلوم بننا بہرحال ایک بہتر حالت ہے ظالم بننے سے۔ 17 نمبر کیا ہے، کہتے جب انسان پر کوئی ظلم ہوتا ہے، زیادتی ہوتی ہے، تو یہ چیز کیا بنتی ہے، کفارہ بن جاتی ہے، یعنی اس کے بہت سے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، اور اس کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ ہم سب نے وہ حدیث سنی ہوئی ہے نا، مفلس والی، اس میں یہی ہے کہ انسان کے لیے اس دنیا کے جو ڈیبٹس ہیں نا، وہاں پر وہ کریڈٹس بن جائیں گے، اور سچی بات یہی ہے کہ وہاں پہ جا کے لوگ یہ حسرت کریں گے کہ یار جتنے ہم نے حساب برابر کیے تھے، جتنے بدلے لیے تھے، کاش وہ بھی نہ لیے ہوتے، تاکہ ہمیں یہ اتنا زیادہ اجر مل جاتا اور ہمارے جو گناہ ہے وہ ان پہ لاد دیے جاتے۔ تو یہ بھی بہت اہم پرسپیکٹیو ہے جو اس کے امام صاحب سامنے لا رہے ہیں۔ 18 نمبر کیا ہے، کہتے ہیں کہ اس کا معاف کرنا، اس کا صبر کرنا، یہ گویا سب سے زیادہ مضبوط لشکر ہے اس کا اپنے دشمن کے خلاف۔ کیوں؟ کہتے ہیں جب انسان صبر کرتا ہے اور درگزر کرتا ہے، یہ اس کے دشمن کی ذلت کا سبب ہے، اور اس سے لوگ جو ہیں وہ ڈرنے لگتے ہیں، خوف کرنے لگتے ہیں۔ یعنی آپ کا کیا خیال ہے، یعنی کوئی آدمی کوئی بہت بڑی زیادتی معاف کر دے تو اصلاً تو لوگ ڈر جاتے ہیں کہ معلوم نہیں یہ پتہ نہیں کیا آدمی ہے، اور اس نے بدلہ ہی نہیں لیا، کہیں بد دعا ہی نہ دے دے، تو لوگ آتے ہیں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتے ہیں کہ آپ کو بدلہ کیوں نہیں لے رہے، آپ کو اس پہ ریئیکٹ کیوں نہیں کر رہے۔ تو لوگ ڈر جاتے ہیں باقاعدہ کہ پتہ نہیں کون اللہ والے ہیں، یہ کیا ہیں، یہ کوئی بد دعا نہ دے دیں، کوئی ایسا معاملہ نہ ہو جائے کہ ہم جو ہے بالکل ہی ذلیل و خوار ہو جائیں، تباہ و برباد ہو جائیں۔ تو واقعتاً یہ بہت گہری بات ہے کہ اصل میں آپ گویا ذلیل کر دیتے ہیں اپنے دشمن کو۔ 19 نمبر کہتے ہیں کہ جب انسان اپنے دشمن کو معاف کر دیتا ہے تو یہی اسی پہ پچھلی بات کا ایک اور پہلو ہے، تو اس کا خصم، اس کے نفس میں یہ لازماً خیال پیدا ہوتا ہے کہ میرا جو مخالف ہے نا، جس پر میں نے زیادتی کی ہے، وہ مجھ سے برتر ہے، اخلاقی طور پر برتر ہے، اور وہ گویا بہت بازی لے گیا۔ یعنی یہ اصل میں معاف کر کے اس نے تو گویا، جس کو ہمارے محاورے میں کہتے ہیں کہ اس کی تو گڈی اونچی ہو گئی، اس کا تو شملہ اور اوپر ہو گیا۔ میرا تو خیال تھا کہ میں نے ظلم زیادتی کی ہے، یہ ذلیل ہو جائے گا، اس نے تو معاف کر کے مجھے ذلیل کر دیا، اور میں جو ہوں اس کے نیچے لگ گیا ہوں، اور سب لوگ جو ہے اس کی تعریفیں کر رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں یہ بھی بہت اہم بات ہے کہ یہ کوئی چھوٹا فضل تو نہیں ہے، کوئی چھوٹا شرف نہیں ہے درگزر کرنے کا، یعنی گویا اس میں نفس کے لیے بھی گویا آپ سمجھ لیں ایک موٹیویشن ہے۔ اور آخری بات وہ کہتے ہیں کہ جب وہ عفو و صفح سے کام لیتا ہے تو یہ ایک نیکی کرتا ہے وہ۔ اور پھر امام صاحب وہ قاعدہ بیان کرتے ہیں جو ہمارے تمام اکابرین بیان کرتے ہیں کہ جب انسان ایک نیکی کرتا ہے تو اس نیکی کے بطن سے ایک اور نیکی تولد ہوتی ہے، یعنی نیکی ایک اور نیکی کو وجود دیتی ہے، جیسے برائی ایک اور برائی کو جنتی ہے، اسی طرح نیکی ایک اور نیکی کو جو ہے وجود دیتی ہے۔ اور پھر کہا نا کہ فَإِنَّ مِن ثَوَابِ الْحَسَنَةِ الْحَسَنَةِ، نیکی کا ایک نقد ثواب کیا ہے دنیا میں کہ ایک اور نیکی کی توفیق ملتی ہے، اور بدی کی نحوست کیا ہے کہ اس سے ایک اور بدی جو ہے وہ جنم لیتی ہے۔
تو یہ امام صاحب نے 20 ایسے نکات بیان کیے ہیں کہ اگر انسان ان کو سامنے رکھے تو انسانوں کی طرف سے جو تکلیفیں اس تک پہنچتی ہیں، جو اذیتیں اس پر آتی ہیں، اس پر صبر کرنا، اس کو جھیلنا انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے، سہولت والا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔